ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی هو اقرب الی من حبل الورید اللہم نور قلوبنا بولایت آل محمد الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وعلى وصيه ووليه ومشيره وابن عمه وخليفته ووارث علمه علم الأولين والآخرين أمير المؤمنين إمام المتقين مولا امیر علیہ السلام دے فضائل ہدیہ کر رہے ہیں توجہ فرمے سو عربی دے الفاظ اور آسان عربی ہے ہر مومن نو ان لفظاں دا مطلب انشاءاللہ سمجھ ضرور آوے سی توجہ دوسرا کرنی ہدیہ میں کر الذی وافات الوحد والخیبر والبدر بیر العلم والہدین امام المشرقین والمغربین ابی الحسن والحسین الذی ضربته یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین الذي الله سيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغزنفر أبي الشبير والشبر قاسم طوبى والسكر طوبى جنت نوادے سکر جہنم نوادے قاسم اس علی نوادے جڑا تقسیم کرنا ہے انہوں میں عنوان دینا ہوں نا قصیدے دا
جو میں قصیدہ ہدیہ کرن لگا اے عام نہیں خاص قصیدہ ہے عام وہ ہوندے جڑا عام بندے دا لکھے ہوئے ذاکر یا شاعر دا لکھے ہوئے خاص اس واسطے آکھے جو ارادہ اللہ دا زبان مصطفیٰ دی میدان خیبر دا قصیدہ علی دا سلامتی عطا فرمائے ہر گھر آباد فرمائے ہر دکھ تو محفوظ فرمائے حوادثات دا تحفظ فرمائے کریم اللہ مشکلات دا خاتمہ فرمائے تنگ دستی تو محفوظ فرمائے آفات ارضی و سماوات تو محفوظ فرمائے اولادہ نیک صالح فرما بردار بناوے بزرگان صحت و سلامتی عطا فرمائے مستورات عزت اور پردے کی حفاظت فرمائے بانیان معاونین عزیزان برادران کو جزائے خیر عطا فرمائے مالکن برکت عطا فرمائے سب دے مرحومین دی مغفرت فرمائے بیمار برادران کو صحت یابی عطا فرمائے برادر شجاعت اور ایک بی بی مستور مریضہ ہے مالک بے نیاز انہاں صحت کلی عطا فرمائے ایک عزیز بیرون ملک ہے مالک اس کو صحت یابی عطا فرمائے جتنے بھی پردیس سے ساڑھے بچے اور ساڑھے بھائی مصروف روزگار ہیں مالک انہاں کامیابیاں عطا فرمائے مالک دو جہان علی ولی اللہ پڑھن آلیاں اتفاق عطا فرمائے دشمن دی سازش ناکام فرمائے اور ساڑھے ملک دا تحفظ فرمائے ایام عذاب بخیر و خوبی انجام پذیر فرمائے امام ولی عصر حجت خدا علیہ السلام دے ظہور تعجیل فرمائے قبولیت دعا واسطے صلوات اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ عرض کر ریاض جو دین اسلام اللہ آپ بنائے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین پہنچائے جتنا دین اللہ بنایا اتنا دین پیغمبر پہنچایا اللہ دے بنائے ہوئے دین پیغمبر کوئی گل لکائی نہیں اور کوئی گل اپنے کولو رلائی نہیں اے دین پہنچان دے بعد پیغمبر اے دین لوگاں دے حوالے کر کے نہیں گئے بلکہ ایک نظام دے تحت اے دین چھوڑ گئے ایک کل دی گفتگو دا خلاصہ عرض کر رہے ہیں ایک نظام دے تحت اے دین چھوڑ گئے اے نظام ولایت آکھیا گیا یعنی جب تک زمانے دا امام موجود ہے دین اسلام دا تحفظ باقی ہے میں پھر لفظ دہرا دیواں جو اے دین لوگاں دے حوالے کر کے نہیں گئے بلکہ نظام ولایت دے تحت چھوڑ کے گئے ہن اگر توجہ ہے تو اگلا جملہ دیواں ولایت ایک سطر دا نام نہیں ولایت پورے نظام دا نام ہے جس دے تحت اللہ دا دین باقی ہے ولایت ایک جملے دے اقرار دا نام نہیں ولایت ایک سطر دی تحریر دا نام نہیں ولایت فقط علی ولی اللہ پڑھ لین دا نام نہیں بلکہ ولایت توجہ جملہ خوبصورت ہے لگا ولایت ایک ایسے معاہدے دا نام ہے
جیڑا انسان دا اللہ دے نال معاہدہ ہے، جو پاک نبی دے دنیا تو رخصت ہون دے بعد دین وچ میں اپنی مرضی نہ کرے سا، جتھے دین سمجھ نہ آیا میں زمانے دے امام کولو رہنمائی لے سا۔ گل سمجھ آ گئی بھائی جان؟ ایک معاہدے دا نام ولایت ہے، جیڑا اللہ دے نال انسان کریں دے، پیغمبر دے سامنے اقرار کریں دے، جو بعد از پیغمبر اگر میں دین سمجھ نہ آیا میں اپنی مرضی نال فیصلہ نہ کرے سا، میں اپنے زمانے دے امام کولو رہنمائی حاصل کرے سا، اس معاہدے دا نام ولایت علی ہے۔ اور تھوڑا جا واضح کرا اگر کل دے جملے سے انہیں چاہیں، ولایت علی دا مختصر ترین ترجمہ یہ ہے علی کو مانو اور علی کی مانو۔ بسم اللہ۔ ولایت علی دا مختصر ترین ترجمہ علی کو مانو اور علی کی مانو، یعنی علی نو مننا اور علی دی منن دا نام ولایت علی ہے۔ پھر دوسرا جملہ، ولایت علی اپنی مرضی نال نہیں مننی، ولایت علی اللہ دی مرضی نال مننی ہے۔ حیدری، کیونکہ میری مرضی وچ نقص ہے، عیب ہے، توجہ ہے نا، میری عقل وچ ہزیان ہے، نسیان ہے، بھلیکھا ہے، غلط فہمی ہے، شیطان دا حملہ ہے، نفس پرستی ہے، دنیا داری ہے، اپنی ذات دا تحفظ ہے، اگر اپنی مرضی نال منے سا اے ولایت علی کامل نہیں، اگر اللہ دی مرضی نال منے سا اس دنیا چ بھی کامل ہے اور اس دنیا چ بھی کامل ہے۔ جی بسم اللہ۔ اور آسان کرا، یعنی علی نو ایویں نہیں مننا جیویں میں چاہتا، میں تو مراد سارے اساں، علی نو ایویں نہیں مننا جیویں میں چاہتا، علی نو ایویں مننے جیویں اللہ منواونا چاہتا ہے، علی نو این مننے جیویں اللہ منواونا چاہتا ہے۔ میں پہلے عرض کیتا ہے میرے خطا بھی ہے، نسیان بھی ہے، ہزیان بھی ہے، بھلیکھا بھی ہے، نفس پرستی بھی ہے، ہن اللہ جیویں منواونا چاہتا ہے، محمد مصطفیٰ سمجھا کے گئے جو ایویں مننے جیویں میں محمد نو نبی منے دے اور ایویں علی نو امام مننا ہے۔ جی فرق او دے دے، مصطفیٰ نبی ہے، علی امام ہے، بصورت دیگر انہاں دی ذات بھی ایک ہے، انہاں دی صفات بھی ایک ہے، انہاں دی اصل بھی ایک ہے، انہاں دی نسل بھی ایک ہے، انہاں دی بنیاد بھی ایک ہے۔ نبی خود فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی بدن وکھرے لیکن نور ایک ہے۔ یا علی دمو کا دمی، میرا اور تیرا خون ایک ہے، لحم و کلامی، میرا اور تیرا گوشت ایک ہے، میری اور تیری بنیاد ایک ہے، میرے اور تیرے اوصاف ایک ہیں، جو انا مدینۃ العلم و علی بابھا، اگر اوصاف میں شہر علم علی دروازہ ہے، علی اگر طہارت دے وچ بھی شریک مصطفیٰ ہے، یعنی انما یرید اللہ دی آیت دے وچ جیسی طہارت نبی دی ہے ویسی طہارت علی دی ہے، کوئی فرق نہیں۔ یعنی یہ تمام چیزیں اگر سمیٹنیاں تے قرآن دی ایک آیت سمٹ میں
ہیں وہ آیت ہے جڑی کل نازل ہوئی ہے قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم اے نجران دے عیسائیو اگر علم تے گل نہیں مکدی تسا اپنے بیٹے بلاؤ میں اپنے بلینا ونساءنا ونساءکم تسا اپنی مستورات بلاؤ میں اپنیاں بلینا انفسنا وانفسکم تسا اپنے جیسے بلاؤ میں اپنے جیسے علی نفس رسول ہے نفس رسول دا ترجمہ جو خوبیاں نبی چین وہ تمام خوبیاں علی چین معیار صداقت بھی نبی جیسا معیار عصمت بھی نبی جیسا معیار علم بھی نبی جیسا معیار عدل بھی نبی جیسا معیار حکمت بھی علی نبی جیسا اور جیویں بطور نبی محمد مصطفیٰ حجت خدا ہے انہیں بطور امام علی مرتضیٰ حجت خدا ہے ولایت علی ایک نظام دنا ہے ولایت علی ایک ایسا نظام ہے بلکہ اور جناب نو میں آسان کر کے دیواں ولایت علی ایک ایسا قلعہ ہے جس کے اندر اسلام محفوظ ہے ولایت علی ایک ایسا قلعہ ہے جس دے اندر اسلام محفوظ ہے اس قلعے دے وچ بدعت داخل نہیں ہو سکتی اس قلعے وچ شرک داخل نہیں ہو سکتا کفر داخل نہیں ہو سکتا منافقت داخل نہیں ہو سکتی اس قلعے دے وچ کسی حاکم وقت دا فرمان داخل نہیں ہو سکتا کسی مفتی اعظم دا حکم داخل نہیں ہو سکتا اے او قلعہ ہے جس اسلام ایویں محفوظ ہے جیویں قلعہ نبوت وچ محفوظ آئی ایویں قلعہ ولایت وچ محفوظ ہے ولایت علی ایک ایسا قلعہ ہے جس وچ اسلام محفوظ ہے یعنی وہ اسلام جڑا نبی تے نازل ہویا وہ ولایت علی دے قلعے وچ محفوظ ہے وہ قرآن جڑا نبی تے نازل ہویا وہ ولایت علی دے قلعے وچ محفوظ ہے وہ شریعت جڑی مصطفیٰ تے نازل ہوئی ہے وہ ولایت علی دے قلعے وچ محفوظ ہے کتنی محفوظ ہے حلال نو حرام کوئی نہیں کر سکتا جوانوں قلعے دی سمجھ ہے نہیں میری ملت دے جوانوں یوٹیوب دی سمجھ ہے شاید قلعے دی سمجھ نہ آوے قلعہ ایک ایسے چار دیواری نو آکھیا ویندا ہے جس دے وچ رہن والے لوگ دشمن دے حملے تو محفوظ ہوندے اس نو قلعہ آکھیا ویندا ہے ایویں ولایت علی بھی ایسا قلعہ ہے اس دیا مضبوط دیواراں دے وچ دشمن داخل ہو کے اللہ دے دین کو خراب نہیں کر سکتا اس قلعے وچ حرام نو حلال کوئی نہیں کر سکتا حلال نو حرام کوئی نہیں کر سکتا اس قلعے حق باطل نال کوئی نہیں رلا سکتا باطل نو حق نال کوئی نہیں ملا سکتا اس قلعے دے وچ احکام خدا محفوظ ہیں اس قلعے قرآن دی آیتاں محفوظ ہیں اس قلعے شریعت محمد محفوظ ہے اس قلعے او تمام عبادات محفوظ ہیں جڑیاں اللہ دسائیاں تے نبی کر کے دکھائیاں ہیں اس قلعے کو تمام عبادتاں محفوظ ہیں اس قلعے دے وچ کو تمام قوانین محفوظ ہیں اس قلعے دے وچ کو ادب و آداب محفوظ ہیں اس واسطے ولایت علی دے بارے اللہ بھی فرمایا حدیث قدسی دے لفظ ولایت علی ابن ابی طالب حسنی من دخل حسنی امن عذابی اللہ بھی آدھے علی دی ولایت میرا قلعہ ہے جیڑا اس قلعے سے داخل ہو جائے میرے عذاب تو بچ گئے دے
میرے عذاب تو بچ ویندا ہے. کیوں؟ جو اس قلعے جڑا داخل ہوندا ہے اس نو خالص دین ملدا ہے. اس قلعے جڑا داخل ہو ونجے خالص شریعت ملدی ہے. اس قلعے جڑا داخل ہو ونجے اس نو مضبوط عقیدہ ملدا ہے. اس قلعے جڑا داخل ہو ونجے اس نو ایک نہیں 14 محمد مل رہے ہیں. جی ایک نہیں 14 محمد. پھر ولایت علی دی تشریح کرو. موضوع میرا کل ہے غدیر اور کربلا. جی یہ میں غدیر عرض کر رہا ہوں. پھر اس کی تشریح کرو. ولایت علی ہے کیا؟ مزید تشریح. ولایت علی لوگوں دی مرضی دا نام نہیں. ولایت علی قیاس دا نام نہیں. ولایت علی گویڑ دا نام نہیں. ولایت علی تکے مارن دا نام نہیں. ولایت علی اندازے لاون دا نام نہیں. ولایت علی سیاست دا نام نہیں. ہاں ولایت علی سیاست دا نام نہیں. حالانکہ بنو امیہ اور بنی عباس اس نو سیاست دا رنگ دین دی کوشش کیتی ہے. غلط. سیاست دا نام نہیں. ولایت علی دین دا نام ہے. ولایت علی دین دا نام ہے, سیاست دا نام نہیں. اور اگر ڈرتے ہیں ولایت علی عقل دے تابع نہیں, امر خدا دے تابع ہے. تیری میری عقل دے تابع نہیں. میں پہلے آکھیا ہے اس عقل اچ خطا ہے, اس عقل اچ نسیان ہے, اس عقل اچ بھلیکھا ہے. اگر اے بھی کامل عقل ہوندی اللہ چھڑیندا اپنی عقل دے مطابق فیصلے کرو. نہیں آکھیا, فرمایا اپنی عقل نبی دی نبوت بارہ دی ولایت دے تابع رکھ. اپنی عقل نبی دی نبوت دے تابع, بارہ دی امامت دے تابع رکھ. جو اے آکھن تیری عقل اس دے مطابق چلے. جس تو اے رکین دیں تیری عقل اس دے قریب نہ جائے. اس واسطے ولایت علی سیاست نہیں, عقل دا قیاس نہیں, ذہن دا گویڑ نہیں, مزاج دا اندازہ نہیں. ولایت علی ایک اٹل حقیقت ہے جس دے وچ صرف اطاعت ہے. پہلے معرفت پھر اطاعت. پہلے معرفت امام پھر اطاعت امام. اے ہے ولایت علی. ہن ولایت علی فتنے فساد دا نام نہیں. میں کل بھی عرض کیتی ہے, میں اپنی ملت نال محبت کرے نا. ولایت علی لڑاون تے بھیڑاون دا نام نہیں. ولایت علی گروپ بناون دا نام نہیں. ولایت علی جھگڑے دا باعث نہیں. ولایت علی اطاعت دا ذریعہ ہے. جی ولایت علی ذریعہ نجات ہے. پھر میں آکھ سکتا اگر ولایت علی دا ایک گلدستہ کھولیا جائے پھر اس کی خوشبو اچ کے نظر آتا ہے. ولایت علی ایمان دا درس دے دی. ولایت علی شرم و حیا دی نصیحت کرے دی. ولایت علی مومن دی عزت دا نام ہے. ولایت علی زبان دے اخلاق دا نام ہے. ولایت علی کردار سازی دا نام ہے. ولایت علی مستور دے پردے دا نام ہے. ولایت علی تربیت اولاد دا نام ہے. ولایت علی احترام والدین دا نام ہے. ولایت علی عزت مومن دا نام ہے. ولایت علی شریعت دی پابندی دا نام ہے. ولایت علی مصلی دی طرف توجہ دی ہے. میں کیا جملہ دہراؤ. ولایت علی مصلی دی طرف توجہ دی ہے. ولایت علی نماز دی طرف رغبت دی ہے. کیویں جلے میں سوچینا میرا علی امام ہے, میں اکھی بند کرتا میرے ذہن سیرت علی دے تھوڑا جہا حصہ سامنے آتا ہے. اس حصے دے وچ میں پتہ لگتا ہے جے ساری زندگی علی رات نو بستر دی بجائے مصلی تے گزاری ہوئے.
ولایت علی نا جس علی بستر دی بجائے تمام زندگی مسلے تے گزاری ہوئے پھر منن والا کم از کم 17 رکعتاں تو پڑھے نا. پریشان ہو گئے ہو. میں ایک نماز دی گل کر کے تھوڑے کو معافی کدی نہیں منگی. اے ممبر دا طریقہ کار ہے اگر کوئی نماز دی گل کرے تو وقت جی معاف کرے جی اے کرے چپ کر کے ساتھ گھٹ کے بیٹھ جاؤ لیکن میری گل ضرور سنو. ولایت علی مسلے دی عبادت دا نا ہے. مسلے تی طرف رغبت دیوامن دا نا ولایت علی ہے. پیغمبر خدا فرمایا اگر کسی بندے دی 2500 سال زندگی ہوئے 1000 حج پیدل کرے اون پہاڑ جتنا سونا اللہ دی راہ وچ ونڈ چھوڑے کوتے لا بین صفا والمروہ صفا تے مروہ دے درمیان بھجدا یا مارا ونجے لم یوالے کا یا علی اگر تیری ولایت کے دائرے چ نہیں اتنی عبادت کے باوجود جنت دی خواہش رکھدا ہوے جنت موجود لم یشم رائحۃ الجنہ او جنت دی خوشبو نہیں چکھ سکدا. حدیث سمجھ آ گئی نا. میں حدیث پڑھی ہے پیغمبر دی حدیث پڑھی 2500 سال دی زندگی ہوئے 1000 حج پیدل کرے احد پہاڑ جتنا سونا اللہ دی راہ وچ ونڈ چھوڑے کوتے لا بین صفا والمروہ صفا تے مروہ دے درمیان بھجدا ہویا 2 مقدس مقامات دے درمیان وچ ماریا جائے اتنی ڈھیر عبادت دے بدلے جنت دی خواہش رکھدا ہوئے لم یوالے کا یا علی اگر وہ تیری ولایت دے دائرے چ نہیں جنت بہدور لم یشم رائحۃ الجنہ وہ جنت دی خوشبو نہیں سن سکتا. کہ نتیجہ نکلیا دشمن علی دی کوئی عبادت قبول نہیں. انجی ہے حدیث کا ترجمہ انجی بنتا دشمن علی دی کوئی عبادت قبول نہیں. میں یہ بھی نوٹ کیتا ہے جو حدیث سن کے سارے نعرہ بھی ماریا تے واہ واہ بھی کیتی ہے. ایک اس واسطے اے واہ واہ دے 2 طریقے. ایک طریقہ تے یہ ہے جو الحمدللہ میری قبول ہے جڑا عبادت کریں دے اس واہ واہ اس واسطے کیتی جو میں محب علی ہاں خدا دا شکر ہے میری تے قبول ہے تے جڑے مسجد دے نیڑے نہ ہوئے انہاں کیڑے کھاتے واہ واہ کیتی ہے. ترجمہ تسی کر دینا اس واسطے واہ واہ کیتا نہیں جو میں پڑھدا نہ ہونا دی قبول ہی کوئی نہیں. نہیں بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے. علی والے دی عبادت دا معیار اتنا ہے. میں آپ حدیث پڑھی ہے جلے محب علی صبح بستر چھوڑ کے مصلے تے آندے اللہ فخر کر کے آندے او ملائکہ تہاڈی عبادت نالوں اس دی عبادت افضل ہے. تہاڈی عبادت نالوں اس دی عبادت ہو رگا ٹور. میں آدھا جتنی خوبصورت نماز امام حسین دے عزادار دی ہے اتنی خوبصورت نماز میں نے کسے پاسے نظر ہی نہیں آئی. میں جذباتی جملے نہ آدھا میں اگلی گفتگو سن سو تھوڑا سینہ ٹھر ویسے. جتنی خوبصورت نماز امام حسین دے عزادار دی ہے اتنی کسے دی نہیں. کیونکہ کل دنیا دے نمازیاں دے مسلے خالی ہو دے عزادار دے مسلے تے کربلا موجود ہو رہی ہے. نہیں اندھے بندے گل سمجھی ہے میری. عزادار دے مسلے تے کربلا خاک شفا کی ہے سجدگاہ خاک شفا ایک کتھوں دی مٹی ہے جلال پور جٹاں دی کربلا دی. کربلا سرزمین دا نام ہے بلڈنگ دا نام نہیں. توجہ فرمائے سو کربلا زمین دا نام ہے شہر دا نام نہیں. کربلا اس پاکیزہ زمین دا نام ہے اس
اس مٹی دا نام ہے جس مٹی پاکیزہ خون حسین شامل ہے. جی اس مٹی دا نام ہے. کل مٹی بھی کربلا ہے، اس دا جز بھی کربلا ہے. توجہ فرمائیسو، توجہ فرمائیسو، توجہ فرمائیسو. جز کل دی علامت ہوندے. کوئی بیٹھا ہے میرے پاس؟ توجہ کرنے والا کوئی جوان بیٹھے اور سوکھا چکرا. جز کل دا حصہ ہوندے، جز کل دا نمائندہ ہوندے، جز کل دی نمائندگی کر رہے ہیں. اے اگر 100 گرام دی مٹی تیرے مسلح تے موجود ہے، اے 100 گرام ہے، 1000 گرام ہے یا کئی ٹن ہے، 100 گرام بھی کربلا ہے، کئی 1000 ٹن بھی کربلا ہے. توجہ فرمائیے، بڑا مشکل جملہ ہے. اگر 100 گرام دا سجدگاہ ہے وہ بھی کربلا ہے. اگر وہ پورا خطہ جس نو حائر حسینی آکھیا گیا وہ بھی کربلا ہے. ہن آنا کیڑا لطف آندے آزادار نو مسلح تے آمن دا، جس دے مسلح تے کربلا ہوئے، ذہن وچ عبادت خدا ہوئے، پھر اس بندے دی نماز دا معیار کتنا بلند ہوئے. اور سوکھا چکرا بلکہ اور جملہ پر لطف چکرا، سلام ہے ایسے نمازی تے، ذہن وچ رہے کربلا مسلح تے موجود ہے. سلام ہے ایسے نمازی تے جیڑا پہلے زیارت کربلا کریندا ہے، پیچھے عبادت خدا کریندا ہے. توجہ نہ، جتنے شرائط نماز دن اتنے شرائط امام حسین دی زیارت دے ہے. توجہ فرمائے سو. نماز واسطے بدن پاک، زیارت واسطے بدن پاک. نماز واسطے لباس پاک، زیارت واسطے لباس پاک. نماز واسطے باوضو ہونا ضروری ہے، زیارت واسطے باوضو ہونا ضروری ہے. توجہ ہے نا میرے پاس؟ ہوں آ واپس کچھ شرطاں گنوائیاں، باقی تفصیل وچ ونجا گھنٹہ گزر ویسی. جو شرائط نماز دیاں اوہ شرطاں زیارت دیاں. کیڑا عظیم ہے او نمازی جیڑا پہلے زیارت کربلا کریندا پہ ہے، پیچھے اللہ دی نماز پڑھدا پہ ہے. بھائی جان میں لفظ سمجھاونے، زیارت صرف یہ نہیں جو کربلا پہنچے تا زیارت ہے. اگر صرف کربلا پہنچن دا نا زیارت ہوندا، 11ویں امام مومن دی شرطاں چو ایک شرط 40 دی زیارت نہ لکھ دے. امام نو پتہ ہی ہر بندہ کربلا نہیں آ سکدا، پھر امام کیوں لکھیا جو مومن دی 5 شرطاں چو ایک شرط 40 دی زیارت ہے. پوچھا گیا جڑا کربلا نہیں آ سکدا، فرمایا مسئلہ ہی کوئی نہیں. اپنے گھر مکان دی چھت تے، فصل یا کھیت دے وچ، صحرا یا دریا دے کنارے تے 2 رکعت نماز زیارت حسین چا پڑھے. کربلا دو منہ کر کے صرف اپنی زبان چاکے چا زہرا دلال تیرے تے سلام ہے، زیارت دا ثواب مل گیا. پھر اگا ٹورا میں ہر بندہ کربلا نہیں پہنچ سکتا. کوئی 700 روپے دا مزدور بھی ہے، ہر بندے کو اتنے دولت نہیں ہے جو سفر کر سکے. کوئی مریض بھی ہے، صحت نہیں ہے. سلام ہے اللہ دی عدالت دے. اگر ہر عزادار، ہر علی ولی اللہ پڑھن والا، ہر حسینی کربلا نہیں پہنچ سکتا، اللہ ہر گھر کربلا پہنچا چھوڑی ہے. وہ کیڑا گھر ہے جس گھر کھا کے شفا نہیں؟ کوئی ایسا غریب دا گھر دسو یا کسی امیر دا گھر دسو جس گھر دے وچ کربلا دا ٹکڑا موجود نہ ہوئے. اگر تو کربلا نہیں جا سکتا، کربلا تیرے تک پہنچا چھوڑی ہے. ہن آنا واپس مسلح تے سامنے کربلا رکھ، پھر اللہ دی عبادت دا ارادہ رکھ. اگر تین کوئی آکے جو میں ہر سال دا زوار ہاں، پھر اس نو عزت نال آکھ تیری زیارت قبول ہوئے. تو ہر سال دا زوار ہے، میں ایک دن وچ 5 بار دا زوار.
کربلا تیرے گھر موجود ہے نہیں میں اس تو قدم ہو رگا ودے نا میں ہر دنیا دے نمازی نو مصلی تے بیٹھ کے دعا منگدے ویکھے میرا اللہ میں جنت دے انجی ہے منگدے جنت اور تھوڑا جا کربلا چ ونجیے معصوم کو لو پوچھئے آقا ایک کربلا دی مٹی جو خاک شفا ہے اس سرزمین جو معلّہ ہے اس دا ترجمہ کی ہے اس دا ترجمہ معصوم فرمایا ہے جو زمین تے اللہ دی جنت دے ٹکڑے دا نام کربلا ہے زمین تے اللہ دی جنت دے ٹکڑے دا نام کربلا ہے ہائے رے حسینی جتے حکم ہے دعا رد نہیں ہوندی ہائے رے حسینی دی علیحدہ تاریخ ہے بنی عباس دے زمانے میں اس پاس سے بھی نہ منجا مومنین موضوع تو ہٹ ویسو توجہ فرماؤ کربلا کیا ہے زمین تے جنت دے ٹکڑے دنا بولو نا میرے نال پڑھو مجلس کربلا ہے گل سمجھ آ رہی ہے زمین تے جنت دے ٹکڑے دنا کربلا ہے سلام ہے ایسے نمازی تے جیڑا اپنے مسلے تے جنت بھی رکھی بیٹھے اللہ دی نماز بھی پڑھتا ہے نہیں میں واپس آؤ میں گل نہیں سمجھ آئی میں سمجھاونا چاہتا میں وینا پاک علی دے قدمت سوال کرے نا علی ایک فرمان جاری کیتے فرمان ہے جو عبادت اس واسطے نہ کرے دا جو جنت دا لالچ ہے عبادت اس واسطے نہ کرے دا جو جہنم دا خوف ہے عبادت اس واسطے کرے نا جو لائق عبادت ہے پوری دنیا دے نمازی نماز تو بعد جنت کی دعا مانگ دے تو ہے علی دا غلام علی دا ہے فرمان جنت دے لالچ دا نام نماز نہیں بلکہ تو آکھ سکتے میرا اللہ جنت دا لالچ نہیں جنت میں مسلح تے رکھی بیٹھا جہنم دا خوف نہیں جہنے کو کربلا ہے اس نو جہنم دا خوف کیسا میں تو مسلح تے اس واسطے آیا تو لائے کے عبادت ہے میں تو آیا اس واسطے ہاں جو تو لائے کے عبادت ہے میں پتہ ہی نہ ہویا تو لائے کے عبادت ہے میں تو کربلا دسایا ہے میں تو دنیا داروں کے سامنے سجدہ ریز ہوا میں کربلا دسائے نہیں لائے کے عبادت ہو ہے جس نو محمد مصطفیٰ بھی جھک دے علی مرتضیٰ بھی جھک دے میں تو مسلح تے آیا اس واسطے جو میں کربلا دسائے تو لائے کے عبادت ہے ورنہ یزید دیاں آلودگیاں دین سارا آلودہ ہوئے دا کربلا میں نکھیڑا کر کے دیتے اے خالص دین ہے پھر اگا ٹوریے تھوڑا جیا میرے مسلح تے جنت موجود ہے میرے مسلح تے کربلا موجود ہے میں عزادار حسین ہاں پھر رولا کیڑی گل دا پھر یہ بحث کیوں نوجوان کر رہے ہیں ایک جوان بیٹھا اس چارپائی تے آدھا پہ نماز افضل دوسرا جوان آدھا نہیں عزاداری افضل یہ کیا بحثاں شروع کرائیاں تیرے اندر میں اتنے ایک اپنی آبزرویشن دینا ہونا جیڑے نوجوان اس قسم دی گفتگو کریں دے انہاں دو عبادتاں چو ایک عبادت چھوڑنا چاہتے ہیں توجہ کریں انہاں نے دو عبادتاں چو ایک عبادت چھوڑنا چاہتے ہیں ایک آدھے نماز افضل دوجا آدھے عزاداری افضل جیڑا آدھے عزاداری افضل ہو نماز تو رجے ودے جیڑا آدھے عزاداری افضل نماز افضل ہے وہ عزاداری تو رجے ودے آخیا کہ ہے جو یہ دو علیحدہ چیزاں تو دسیا کہ ہے جو عزاداری نماز تو جدا ہے نماز عزاداری تو جدا ہے اگر حقیقت ویکھی ونجے عزاداری اور نماز لازم و ملزوم ہے آسان کر چھوڑا شارٹ فارم میں جملہ دیواں مختصر ترین جیڑا دشمن عزاداری ہے اس کی نماز قبول نہیں جیڑا منکر نماز ہے اس کی عزاداری قبول نہیں میں عزاداری تے کربلا دسیا جو نبی دی نماز کیڑی ہے یہ نکھیڑا کربلا کر کے دیتا ہے میں
جو پیغمبر دی نماز کیا ہے، معرفت نماز کیا ہے، ادب و آداب نماز کیا ہے، طریقہ نماز کیا ہے، دستور نماز کیا ہے، اور اللہ دی دسی ہوئی پیغمبر دی پڑھی ہوئی نماز وہ ہے جڑی کربلا حسین میں لکھی ہے۔ عزاداری ذکر حسین ہے، نماز مقصد حسین ہے۔ عزاداری او جوانو میرے بچے ہو، زندگیوں نے نہ کی دیا کرو ایسیاں بحثاں، نہ ہی نہ رولے پاو تواڈے تو اتریاں گلاں، یہ گلاں ساڈیاں ہیں نہیں، نہ ساڈے چ عزاداری ناپسندیدہ ہے، نہ ساڈے چ نماز ناپسندیدہ ہے، نماز بھی ساڈی پہچان ہے، عزاداری بھی ساڈی پہچان ہے۔ پھر وہ کیوں آتے ہو ایسی گلاں بھئی اگر نماز تے یزید دا لشکر بھی پڑھدا نہ کرو، کیا آخیا تو میرے بچوں کی یزید دا لشکر جڑی نماز پڑھدا وہ عبادت آئی؟ کس بدبخت تو دسیا بھی یزید دی لشکر یزید دی نماز عبادت آئی، یا یزید جو نماز لوگوں دے سامنے پڑھدا وہ عبادت آئی؟ نماز چند فعل کرن دا نام نہیں، قیام رکوع سجدے دا نام نماز نہیں۔ قیام با عنوان عبادت نماز ہے، رکوع با عنوان عبادت نماز ہے، سجدہ با عنوان عبادت ہے تو نماز ہے۔ میں اور آسان کر دے وا، یہ بھی کمپیریزن نہیں بنتا، تقابل نہیں بنتا۔ بھئی یزید دی نماز آدھے جلدی کرو، نماز پڑھنی ہے، امام حسین نو شہید کرو، ہوائی گلاں اتنے ہو نماز دے مخلص کی دعا، نماز تا کربلا حسین پڑھی ہے۔ میں کسے بھنی ترٹی روایت لکھا بھائی ادھے حسین دی نماز با جماعت جاری آئی، پرلے پاسے لشکر یزید دی نماز جاری آئی، نہیں کربلا دی زمین تے حسین نماز پڑھتا رہے، دشمن تیر مریدا رہے۔ کدائی نہیں میں پڑھیا، میں مقتل دا طالب علم ہاں، ضروری نہیں میں نہ پڑھے ہوئے تو ہوئے ہی نہ، متا کسے دی تحقیق ہوئے تو میرے نال شیئر کرے، میرے نال شیئر کرے بھی ایک پاسے یزیدیاں دی نماز با جماعت جاری آئی، دوجے پاسے حسین آقا دی نماز با جماعت جاری آئی، نہیں صرف حسین دی آئی۔ پرلے نماز روکن والے آن، حسین نماز پڑھن والا۔ بھائی ہن گھبرا گئے ہو، حسین نماز پڑھتے رہے، دشمن تیر مریندہ رہے، زہیر ابن قین جیسے اپنا سینہ حسین دے اگر رکھ کے دشمن دا تیر سینے سے لے کے ادھو حسین دی نماز مکی، ادھو زہیر ابن قین دی زندگی مک گئی ہے۔ زہیر ابن قین آکھیا حل وفائی تو ابن رسول اللہ، اے زہرا دلال کیا میں وفا کی تھی؟ حسین فرمایا زہیر میں تیری وفا تے ناز ہے، اے نماز ہے۔ باقی یزید دی نماز عبادت نہیں، اگر پڑھتا بھی آ تو سیاست ہے، توجہ فرمائے سو سیاست ہے، چونکہ وہ مسلمان حکومت تے قابض ہا، اگر وہ نماز نہ پڑھتا اس کا جواز ختم ہو گیا۔ یزید دی نماز عبادت نہیں سیاست ہے۔ میں جملہ بہت بڑا دین لگا، نہیں تھوڑے جے ایک لمحہ رک دا۔ عزاداری دے ایام ہون، ایام محرم ہوئے تے الیکشن آ ونجے، تسی ویکھیا ہونا جو کئی بندے مجلس دی فرنٹ سیٹ تے آ باندھے مڑ مڑ کے توان ویکھ دین بھی میں بھی آیا بیٹھا جی، کسے ویلے علم پاک نپ لین دین، کسے ویلے ذوالجناح دی واگ نپ لین دین، مڑ مڑ کے توان باور کرین دین جو میں بھی تواڈے نال ہاں۔ یہ اس دی عزاداری عبادت نہیں، وہ سیاست کرنا ہے۔ عبادت تواڈی ہے جڑے خلوص نال کر رہے ہو، جڑے ووٹ دے لالچ کر رہے ہیں سیاست کر رہے ہیں، عبادت نہیں کر رہے۔ ہن میں جملہ دینا، یزید دی نماز سیاست، حسین دی نماز عبادت۔ سیاست ہوتی ہے کرسی دے لالچ، عبادت ہوتی ہے اللہ دی رضا واسطے۔ اگر یزید
یزید نماز نہ پڑھتا اس کی کرسی نہیں بچتی، حسین نعوذ باللہ نہ پڑھتا دین نہیں بچتا۔ حسین نماز پڑھ کے دین بچایا، یزید کسے کسے ویلے پڑھ کے اپنا اقتدار بچایا ہے۔ جس دے دل وچ بغض اہل بیت ہے اس دی نماز کیسی، پھر اس دی مثال کیسی؟ جڑے امام حسین نو قتل کرن آئے او بھاوی پیشانی زخمی کر لے، اللہ دے نزدیک لعنتی ہو سکتا ہے، نمازی نہیں ہو سکتا۔ نماز دی مثال دینی ہے تو کربلا دی مثال دینی، نماز دی مثال دینی ہے تو شام غریباں، جلے ہوئے خیمے، لٹیاں ہوئیاں چادراں۔ نہیں گل گھٹ بندے پہنچے ہو۔ اگر اپنی بیٹی نو نماز دا درس دینا ہی، اس نو سمجھا ہے میری بیٹی، اے میری نور چشم، اے کنیز زینب، بیٹے کربلا شام غریبہ دا ویلا ہا، ایک طیب طاہر مستور آئی جند خیمے جلے ہویا، اے گھر ایک بیٹی واسطے درس ہے، تیری بیٹی واسطے، اے میری بیٹی ایک طیب طاہر مستور آئی جیڑی وارث زہرا آئی، جس دے سر تے او چادر آئی جس تے قرآن دی آیت نازل ہوئی، اس پاکیزہ مستور تے زمانے دے ظلم و ستم اتنے ہوئے، اس دے بھرا مارے گئے، اس دے بیٹے ذبح ہو گئے، اس دے بھتیجے پامال ہو گئے، اس طاہرہ مستور دے خیمے جل گئے۔ گل اتھو تائی نہیں مکی وقت اس طیب طاہر مخدومہ دے سر تو چادر لا نہیں گئی۔ جس ویلے بی بی دے خیمے جلے ہوئے، چادر لٹی ہوئی، اے میری بیٹی اس عالم میں چھوٹے چھوٹے بچے، جس بچے دا جیڑے پاسے منہ آیا اسے پاسے دوڑ گیا، دشمن تو ڈرے ہوئے، جھڑکا تو ڈرے ہوئے، خون آلود کرتے، ظالم دیاں تلواراں تاکو بچین، کسے ویلے او پاکیزہ مستور چھوٹے چھوٹے بچے جمع کریں دیئے، کسے کسے ویلے او لٹیاں ہویاں مستوراں نو ہکجا دے بہے دیئے۔ بسم اللہ کرنا، درس دینا پیا اپنی چھوٹیاں بیٹیاں نہیں درس دے، ساری زندگی مسلح تو دور نہ ویسن۔ اے میری بیٹی ایک پاسے او مستوراں کٹھا کریں دی آئی، دوجے پاسے رلے ہوئے یتیم تلاش کریں دی آئی، بالکل اس سے وقت مغرب دی نماز دا وقت ہویا، او میں دارین قربان کر رہا ہوں، بالکل اس سے ٹائم تے، اس سے کیفیت جو رلے ہوئے یتیم رونی ہو یا مستورہ، اس سے وقت، اس سے پوزیشن، اس سے حالات نماز مغرب دا وقت ہویا، اس مستور یتیم تلاش کرنے چھوڑ دیتے، او مستورہ کو لوٹ کے کربلا دی ریت تے بہ کے تیمم کی دس، کربلا دی مٹی نو ماں زہرا دا مصلی سمجھے، او میں بسم اللہ کر رہا، اس مٹی تے کھڑ کے پہلے مقتل دو منہ کر کے بھران نال گل کی تیس، حسین تیران دے تلے پڑھنی سوکھی آئی، کھلے ہوئے والا نال پڑھنی اوگی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مالک تے نمازی بڑھاوے۔ میں بسم اللہ کرا چاچا جی، تیری دھیاں دے پردے سلام، اے میری بیٹی اس اپنے بھران نال گل کی تھی، اس ساتھ بار کیا حسین خنجر دی دھار تلے پڑھنی سوکھی آئی، کھلے ہوئے والا نال پڑھنی اوکھی ہے۔ پھر اس اپنے خدا نال ایک گل کی تھی، توجہ کرے ہے، میں جذباتی جملے نہیں، میں مقتل پہ پڑھ رہا۔ پھر بی بی اپنے خدا نال میں گل کی تھی جی میں نمازی قنوت وچ کھلون دے، علی دی بیٹی نماز تو پہلے آدھی پئی ہے میرا اللہ تو جان دے میں محمد دی دھی ہاں، میرا اللہ تو یہ بھی جان دے میں شریعت تو واقف ہاں، میرا اللہ میرے نانے دی شریعت کا مسئلہ مستور گھر
چادر لے لے، حتیٰ کہ اس نے پیر بھی نظر نہ آوے۔ میرا اللہ میں شریعت جانن دے باوجود تیری بارگاہ وچ درخواست کرے دیا، او میرا اللہ میرے سر دے وال کھلے ہوئے، میری چادر لٹی ہوئی ہے، میرا اللہ میرے خیمے چل گئے، میں اکلی نہیں، میرے سامنے کئی ہزار بدماش کھڑے، میں انہوں نے سامنے پڑھن لگیا تیری نماز۔ او میرا پاک اللہ میری پہلی بن چادر اے کربلا ہے، اے درس حسینیت ہے، اے پیغام زہرا ہے، اے پیغام سیدہ زینب ہے، اے درس دے اپنی بیٹی۔ پھر اس نو آکھ میرے بچے جیڑی مشکل ہوئی نماز قضا نہ کرنی، اپنی بہن دے سر تے ہاتھ رکھ، اس نو سمجھا میری بہن اللہ نہ کرے ساڈا ہک فوت ہو جائے، سن نمازہ روزے بھول ویندے، او جیندے سامنے 72 جنازہ، جیندے سامنے پٹھے ہوئے بھرا، جیندے سامنے زخمی سینے آلا بھتریجہ علی اکبر، زخمی گلے آلا بھتریجہ علی اصغر، پامال ہوئی لاش جناب قاسم دی، جڑی اس حالات بھی نماز قضا نہیں پئی کرے دی۔ پھر زینب دی کنیز جو سڑرینی، او میرا بچہ، او میرا بیٹا، او عزادار امام حسین، کربلا سمجھ، حلقہ ماتم دی زینت بن، نال مسلح دی زینت بن، جیویں حسین تن حلقہ ماتم وچ ویکھنا چاہتا ہے، ایویں تن مسلح تے ویکھنا چاہتا ہے۔ او میری بیٹی، او میری بہن، او میری ملت دی غیرت، او میری قوم دی ماں، تو نماز پڑھ سے تو تیری اولاد تیرے نال پڑھ سی۔ اپنی کوتاہی ویکھ، زہرا دی دھی دی قربانی ویکھ، دو چیزاں نہ بھولی، سر دی چادر تے مسلح دی نماز، اے دو کام اوکھے زہرا دی دھی واسطے جو کھلے ہوئے والا نال، اے تائیں نہ شام دی نماز تے چٹے ڈیئے جلے کوفے دے، میں 12 محرم دا ایک واقعہ پڑھیا، کوفے دے صدر بازار آدھی آئی سجاد ہون تو شریعت کا مسئلہ دسا، جو بدماشا دی بھیڑ نماز کیویں پڑھی، میں بسم اللہ کر رہا ہوں، میں بسم اللہ کر رہا ہوں، ضمن 2 جملے سن لے میں بیان کر رہا ہوں۔ سجاد ہون شریعت سمجھا، جو بدماشا دی بھیڑ نماز کیویں پڑھنی، اس ویلے سید سجاد آدھیاں اماں سامنے کھجور دا درخت ہے، اس دا اولا بڑا جیویں پڑھی دی ای پڑھ چھوڑ۔ میں ایک مشکل جملہ پڑھ چھوڑا، میں کتاب وچ نہ پڑھے ہونا تو نہ ہدیہ کرا، اے بھی کوفے دے بازار وچ بھی بھیڑ تھوڑی آئی، شام دا بازار اتنی بھیڑ آئی وچوں مرد نہیں گزر سکدا، اے نماز دا ویلا ہوئے، ہولے ہولے آدھی سجاد ہون کی میں پڑھا، سجاد فرمے دے نماں میری کانڈ تے متھا رکھ، وہ میں دارین قربان کرا مقتل تا پڑھو، خدا گواہ ہے ہر عزادار نو چاہیدہ اس تمام واقعات پڑھے، مدینے چٹورے کی میں آتے، مدینے واپس ولے کی میں آئے۔ سجاد فرمایا اماں میری کانڈ تے متھا رکھ کے پڑھ لے، یہ نماز قضا نیس کی تھی، تہجد قضا نہیں ہوئی، پھر دوجے ویڑ کرے دیا واہ حجابا۔ میرا دل آتا جی تمہیں کل کل چھوڑیے اٹھاؤں میں صاحب پڑھا، او میرے جوانوں، او میری ملت، جتے حسین دے اصحاب با وفا دا ذکر کرے دیو، انہا اصحاب با وفا دے پردے داراں دا ذکر بھی کیتا کرو، جی میں انہا حسین نال وفا کی تھی، ایویں انہاں دے پرداداراں حسین دی بہن نال وفا۔ میرا تحقیقی جملہ ہے،
جس ویلے بھی سین باندھی آئی نا یہ ساریاں اصحاب دیاں پردادار چوگردوں آ کے باندھیاں ہنج کر کے جو ساڑے ہتھاں ساڑے بدن دے اوہلے بوے زہرا دی اگر کہیں دی نظر پوندی ہے ساڑے تے پوے زینب دا پردہ بچ بنتے یارہ محرم چٹا دی آئی علی دی انہا مستورہ دے آتش بیٹھی آئی سجے دی پئی آئی میرا اللہ سفر طویل پیراد قاتل نالے میں مقتل پہ پڑھتا میں کوئی جملہ فالتو نہ پڑھتا میرا اللہ سفر طویل پیراد قاتل نالے کیوں پودا اے چادرہ واپس کرنے دے اور جوانوں سجے دی جو پئی آئی انہا ظالمہ ہند گدھڑی آ سکتی ہے اور جوانوں میری شہر جلدی نالو گدھڑی چاہیے بی بی سمجھے جو چادرہ بنا دیا نے لگ سمجھے اللہ گواہے دل گنڈ کھولیے چادرہ نہیں جو رسیاں بنا دو رسیاں چاہ کے آدھیے سجا اتنا رسیاں دا کے کر رہے مرحبا توڑیاں زندگیاں دارا مالک توڑی عبادت قبول فرمائے میں لاکھ بسم اللہ کر رہا مالک قبول فرمائے اپنے واسطے بھی دعا مانگ میرے واسطے بھی دعا مانگ جلے مومن نگریہ بلاندو میں قبولیت نویرہ ہو رہے سیدہ دیا دیئے سجا اتنا رسیاں دا کے کر رہے اس ویلے رٹے امام رو کے آدھے اممہ انہاں ہتھا چپاوے میں بسم اللہ کرو میں بسم اللہ کرو حوصلے نال سمجھے دیو حوصلے نال سمجھے دیو سیدہ دیا دیئے سجا اتنا رسیاں دا کے کر رہے سیدہ دے اللہ انہاں ہتھا چپاوے سن لے سو جملہ بی بی آدھی سجاد میں تو دیکھ میں زینب او میں لاکھ جان قربان کر رہا میں تو دیکھ میں زینب آنکھا چا جملہ اس ویلے زمین پھٹ دی آسمان ڈھے پونا جلے سجادہ کیا اممہ اے رسی جو پاونی ہے اے رسی جو پاونی ہے سجاد سمجھے دے بیٹھے آئے بی بی سمجھے دے بیٹھے آئے حوصلے نال جلے بی بی سمجھ لیا اوکھا جملہ جلے سمجھ بیٹھی ہے اے رسیاں کی میں پاونی ہے پردہ دارہ جو واپس ولی ہے روایت جملے ہر بیوی بڑے دیئے کہن پواوا کوئی بھیڑ لگ دیئے کوئی بھرجائی لگ دیئے کوئی دیئے تو کوئی بھتریئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دو جملے کہن پواوا کوئی بھیڑ کوئی بھرجائی کوئی بھتریئے تو کوئی دیئے شجے دی جو پئی آئی دو نکے نکے ہاتھا کا بتھیر سمجھ گئے ہو 4 سالہ دی حسین لی آدھی آمہ پہلے میں رسیاں پوا حوصلے نال میں بسم اللہ کر رہا جی میرا بچہ زندگی ہوگی شجے دی جو پئی آئی دو نکے نکے ہاتھا کا بتھیر حسین لی 4 سالہ دی ویر کر کے آدھی اممہ پہلے دن رسیاں پوا وہ جوانو مقاوہ جلے ساریاں بی بیاں رسیاں پا بیٹھیاں اور معافی دے لے انہاں وہ اٹھ بیجے جنہ دے کچاوے کوئی نہ ہے جنہ دے محمل کوئی نہ ہے جنہ دے پلار کوئی نہ ہے گل سمجھے نا میرے لفظ نہیں استاد
روایت سمجھنا آوی اگر دیہات دے رہن والے اپنی حویلی ایک اٹھ آپ گھن بجے اپنے ہاتھوں نال اپنی دین سوار کراوے اپنی حویلی چوٹ تھوڑی دیر ٹرے نہ رہن 5 منٹ بعد پوچھے میری دھی کیویں پئی گزر دی رہی آسی بابا دادی تھک پئی میں بسم اللہ کرا علی دی دی 5 منٹ نہیں 1400 میل کا سفر دل بلاڑے اٹھا دے گینا حوصلے نہ تیری زندگیاں دراز آخری جملہ حبیب ابن مسلم آدھے کوئی وڈی حوصلے والی بی بی آئی ہر مستور روز بی بی آپ چڑھائے جل ساری بیویاں اٹھتے بہ گئی حقلی بچ گئی ہے نظر دلا یمینہا و شمالہا سجے کھبے ویکھ کے آدیے او میرے ویر گر گئے جیسے آسرے تے مدینے تو ڈوری آئے گر گئے میرا عباس گر گئے میرا حسین سڈ جو بارش کاٹ بچو سجا دے ویڑے آدھے امبا بچنا حال نہیں جواب گل سمجھے سجاد سوار بیٹھا کرے دے کی میں سوار